یہ بیان کینوں جاری کر رہے ہو بادشاہ؟ حضرت عمر کو ایک رسی دے بارے پوچھا گیا، اللہ اکبر، حضرت عمر دے زمانے ایک رسی گم ہو گئی بیت المال دی، قوم خزانے دی، تو جدو آپ دنیا تو چلے گئے نا، تو بعد آپ دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر 1 سال دعا منگتے رہے، یا اللہ میرا ابا عمر وکھا، یا اللہ میرا ابا عمر وکھا۔ سال تو بعد عبداللہ بن عمر آپ دے بیٹے کہندے میں اپنے ابا جی نو ویکھیا تے پسینہ پسینہ ہوئے وے، میں کہا ابا جی خیر ہے؟ فرمایا پترا بس وہ دا فضل ہی سی تیرے ابا جی بچ گئے۔ نے کہا کی ہویا؟ فرمایا وہ میرے کو رسی دے بارے پوچھا گیا، اور رسی کدھر گئی؟ نہ چوری ہوئی تے نہ بددھیانتی ہوئی، انہاں کہا بس منتقل کر دیا مال، رسی ڈائے پئی تے مینوں رب نے پوچھا تیرے ہوندے رسی گم کیوں ہوئی؟ اللہ اکبر۔ تے جنہاں دے دور وچ 500 بندہ جل جائے۔ حضرت عمر دے زمانے بھی زلزلہ آیا، لیکن جتھے تک نعرہ لگتا ہے نا مولوی اتھے تک بیان کر دیں، اگے نہیں بیان کرتے۔ نعرے تکبیر جب ہو جائے کہتے بس ساری تقریر دے پیسے پورے ہو گئے۔ حضرت عمر دے زمانے زلزلہ آیا، اتھے تک مولوی بیان کرنے نا کہ آپ نے ڈنڈا ماریا تے زمین رک گئی، اگے نہیں بیان کر دے۔ آپ دی نوح عبداللہ بن عمر دی بیوی حضرت صفیہ وہ فرماندیاں پھر جدو صبح ہوئی تو حضرت عمر سارے اہل مدینہ نو جمع کیتا، آپ نے خطبہ دیتا، تے خطبہ دے کے کی فرمایا؟ فرمایا ما ہاذا ما اسرا ما حدثتم، فرمایا لوگو دسو کیڑا کرتوت کیتا تساں مدینے دی دھرتی ہوتے کہ مدینے دی دھرتی ہلی پئی؟ انہاں کولوں کوئی نہیں پوچھدا ہو تساں کیڑا کرتوت کیتا ہوئے 500 بندے جل گئے۔ اسی گل کریے تو کہندے مولانا سیاست بیان کر رہے، میں کہا بندے جلدے رہن، کنٹینر تے جی ٹینکر جلدے رہن، مولوی کہے جناب تے مسیح ٹی ویاں تے بیٹھ کے تے جناب چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا، چوں نال اسلام بیان نہیں ہوندا۔ ہاں جی چوں نال اسلام بیان نہیں ہوندا۔ ہاں جی جدے وچ نہ پتھر لگے اسلام وچ، نہ ہتھ کڑی لگے، نہ مقدمہ کٹیا جائے، ہووے عاشق رسول ہی رہے بندہ۔ این تے میں نہیں پڑھیا۔ ہاں جی 70 زخم لگے میدان احد وچ حضرت طلحہ نو این کر 70 زخم، تے ایتھے سارے تسی عاشق رسول ہو۔ تے جدوں کبھی آؤ باہر آؤ تو کہندے نہیں اسی میں نماز پڑھ کے ہن سون لگا، ہن حضور دی عزت واسطے میرے کو ٹائم ہی کوئی۔ تساں جے کوئی ٹائم دیتے ہوندے تے حضور دے خاکے کافراں بنانے سن۔ بعض اٹھو بس تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا ہن ساتھ دیو۔ ہاں جی توجہ بھائی توجہ، تسی ساتھ دا یہ مطلب نہیں میں تسی ہن ساڈے سامنے نعرے لاؤ، ساتھ دا مطلب یہ کہ دلوں حضور دے دین نو کہو بس بھائی بس بس بھائی بس، تہاڈے کرتوتاں دی وجہ تو لوگ زندے۔ میں نے اتھے انہاں نے دسیا، وہ کہن لگے میں جس دن گیا نا وہ کہنے لگے اج اسی ایک لاش اتاری، او بھائی ام تو ایک بندہ ام اتار رہے سی، وہ اگ انہوں اتھے جا پئی، درخت اتھے جا پئی، کہنے سانو تو پتہ کوئی نہیں، وہ وچی پھسا رہا بیچارہ، ہن بدبو بھائی آئی تے اج اتار کے تے انہوں دفن کر کے آئے۔ وہ بڑا ڈاڈا ہے، ام اتارتے بھی اگ بھیج دیندا۔ ایک بندہ کھیتاں چ پتہ نہیں کوئی بہت دور جا رہے سی، انہوں پچھو جا نوجوان نو اگ پئی، وہ پچھلے حصہ دا جل اے تسی کدی سوچیاں نے ان گلاں کہ انہاں کدی سوچے سی سانو اگاں انج پے جانیاں؟ او بہت ڈاڈا ہے، تسی ہن لبیک دے جڑے نعرے لا رہے ہو نا ادے نال برکت آنیاں انشاءاللہ، ادے نال برکت آنیاں جدوں رسول اللہ دا نام آ جائے۔ یار اوئے اے تے نہ ہوئے جھلا کتا بھی سمجھدا اس نام نو۔ ہاں جی کیوں جی؟ اور میں آکھا جنہاں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تے سپیکراں تے پرچہ کٹیا، وہ جی مولوی کی کر رہے سی؟ کہنا جی وہ سلام پڑھ رہے سی، وہ نہیں سمجھے وہ کدا نام لے رہے سی، انہیں جا کے پرچہ کٹ دیتا، سپیکر کا ناجائز استعمال ہو رہا تھا۔ میں اس جھلے کتے کو پوچھا تو کیا کیتا ہے جدوں حضور دا نام آیا؟ کیوں جی جھلے کتے نال بھی بندہ بدتر ہوئے تے کہے میں ہے مسلمان ہاں، داسا حضور دا درود و سلام پڑھیا جا رہے ہوئے تے تو دے تے پرچہ کٹ دے میں تے قبر وچ کی کہے گا حضور دا انہاں دے بارے کی کہنا؟ وہ کہنا میں انہاں دے نام دے تے پرچہ کٹدا رہا بس۔ یعنی حیا ہی مک گئی۔ اے حضور تے درود پڑھنا کوئی ناجائز ہے؟ سپیکر درسو جی جدوں دا پاکستان بنیا خزانے دا استعمال صاحب صحیح ہو رہا، ایک ساڑے سپیکر ہیں جنہاں دا استعمال ناجائز ہویا، کتنے بندے مرن جی تواڈے اس علاقے درود و سلام پڑھنے نال؟ مولوی دی تقریر نال کتنے بندے قتل ہوئے؟ دسو یار، تے خزانہ کنے کنے لوٹیا؟ پھر خزانے دا جائز استعمال ہے تے سپیکراں دا اتنا ناجائز استعمال ہو گیا۔ لو جی میں جھلے کتے کو پوچھدے ہاں بھائی تو دس بھائی کی ہویا؟
امام کہتے ہیں کتا ہو گیا جلا قریب تو ایک کافر گزریا ذمی ہے جی سارے ملک کی عیسائی رہتے ہیں عیسائی بن کے رہا سانو کوئی پریشانی نہیں بے شک جھاڑو دین جو مرضی کریں سانو کوئی پریشانی عیسائی بن کے رہے یہودی بن کے رہے سکھ بن کے رہے ہندو بن کے رہے توجہ اے روان سانو کوئی پریشانی نہیں مسلمان بن کے رہے بے شک ایک گل میں اس مسئلے دی اس واسطے کرنے لگا لوگ ہمیشہ بک کر دیں حضور دے بارے جڑا کوئی گل کرے وہ مسلمان ہوئے یا غیر مسلم ہوئے پھر او دے زندہ رہن دا حق مک جاتا بے شک لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ اس مسئلے دی توجہ اس مسئلے دی حساسیت اور نزاکت نو سمجھا جائے اسی اے دن رات گل کر رہے ہیں اس حضور دی عزت تے ناموس دے مسئلے دی حساسیت اور نزاکت نو سمجھا جائے میں ہن اگلے گل کرن لگا ادھر تانوں غزوہ احد دے متعلق حضرت سعد بن ربیع حضرت عباس نے خط لکھیا رسول اللہ نو کہ بھائی میرے آقا مسجد قباء تشریف لے گئے حضرت عباس نے ایک بندے نو پیسے دیتے مکہ مکرمہ تو اجے مکہ فتح نہیں ہویا انہاں کیا جاؤ کہ حضور نو خط دیو کہ مکے والے بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں حضور تیاری کرو وہ قاصد مدینہ منورہ آیا پوچھا رسول اللہ کتھے صحابہ نے کہا حضور تے مسجد قباء تشریف لے گئے وہ قاصد دوڑدا اتھے گیا تے حضور نماز ادا فرما کے تے مسجد قباء تو باہر تشریف لے آ رہے انہیں دروازے ہوتے حضرت عباس دا خط دیتا تے حضور نے جدوں فرمایا انہوں ویکھو تے جس صحابی نو فرمایا نا ویکھو تے انہاں دا رنگ فک ہو گیا حضور نے فرمایا انہوں بند کر دیو ایتھے نہیں پڑھنا مجمع چ خط حضور حضرت سعد بن ربیع نو فرمایا کہ تواڈے گھر کوئی بندہ تو کوئی نہیں عرض کیتی کوئی نہیں حضور نے فرمایا چلو انہاں دے گھر جدوں اندر گئے تے حضور نے فرمایا بھی ہن خط پڑھو خط وچ لکھیا سی حضور 3000 بندہ لے کے آ رہے ہیں تے بڑے تیاری نال آ رہے ہیں تے بڑا حساس مسئلہ ہے تسی تیاری کرو جدوں یہ خط پڑھیا گیا نا تے حضور نے فرمایا دسنا کسی نو نہیں اے نہیں کسی نو دسنا جدوں حضور انہاں دے گھروں نکلے نا گھوڑے ہوتے سوار ہو کے تے سعد بن ربیع دی بیوی آ گئی حضرت سعد بن ربیع انہیں کہا حضور تواڈے نال کی گلاں کر رہے سن تینوں کی ہے انہاں کہا میں سن لیا جڑا حضور تواڈے نال گل کی اگلی گل بڑی عجیب ہے صاحب انہاں اپنی بیوی نے نا گھروں باہر کڈیا نال پکڑ لیا انہاں کہا چل رسول اللہ کو جے گل بار تو کٹ چتی تے مینوں رسول اللہ نے پوچھ لیا سعد میرا راز نہیں رکھیا تے میرا بچنا کہ چل حضور کو میں جا کے دساں گا حضور نے سن لئی کل مدینے کوئی گل پھیل جائے تے حضور مینوں معاف کر دینا کیوں جی لوگ کہتے ہیں فلاں کی عزت ہے فلاں کی عزت ہے یہ ساری عزت بعد میں ہے ہاں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے ہاں تو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض سارے فرائض تھلے حضور دی عزت دا مسئلہ سب تو اتے کائنات ہاں جی